ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے اس کا یعنی رافع بن خدیج کی مذکورہ حدیث کا ذکر طاؤس سے کیا تو انہوں نے کہا کہ بٹائی وغیرہ پر کاشت کرا سکتا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا تھا کہ نبی کریم نے اس سے منع نہیں کیا تھا، البتہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے کسی بھائی کو زمین بخشش کے طور پر دے دینا اس سے بہتر ہے کہ اس پر کوئی محصول لے، یہ اس صورت میں کہ ذمہ دار کے پاس فالتو زمین بیکار پڑی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2342۔ ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر اپنے کھیتوں کو نبی کریم، ابو بکر، عمر، عثمان عنہم کے عہد میں اور معاویہ کے ابتدائی عہد خلافت میں کرایہ پر دیتے تھے۔ پھر رافع بن خدیج کے واسطے سے بیان کیا گیا کہ نبی کریم نے کھیتوں کو کرایہ پر دینے سے منع کیا تھا۔ یہ سن کر ابن عمر رافع بن خدیج کے پاس گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ابن عمر نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم نے کھیتوں کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا۔ اس پر ابن عمر نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم کے عہد میں ہم اپنے کھیتوں کو اس پیداوار کے بدل جو نالیوں پر ہو اور تھوڑی گھاس کے بدل دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2343۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2344۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہیں سالم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ کے زمانے میں مجھے معلوم تھا کہ زمین کو بٹائی پر دیا جاتا تھا، پھر انہیں ڈر ہوا کہ ممکن ہے کہ نبی کریم نے اس سلسلے میں کوئی نئی ہدایت فرمائی ہو جس کا علم انہیں نہ ہوا ہو، چنانچہ انہوں نے احتیاطاً زمین کو بٹائی پر دینا چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2345۔ ہم سے عمر بن خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے حنظلہ بن قیس نے بیان کیا، ان سے رافع بن خدیج نے بیان کیا کہ میرے چچا ظہیر اور مہیر نے بیان کیا کہ وہ لوگ نبی کریم کے زمانے میں زمین کو بٹائی پر نہر کے قریب کی پیداوار کی شرط پر دیا کرتے، یا کوئی بھی ایسا خطہ ہوتا جسے مالک زمین اپنے لیے چھانٹ لیتا، اس لیے نبی کریم نے اس سے منع فرما دیا۔ حنظلہ نے کہا کہ اس پر میں نے رافع بن خدیج سے پوچھا اگر درہم و دینار کے بدلے یہ معاملہ کیا جائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر دینار و درہم کے بدلے میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور لیث نے کہا کہ نبی کریم نے جس طرح کی بٹائی سے منع فرمایا تھا وہ ایسی صورت ہے کہ حلال و حرام کی تمیز رکھنے والا کوئی بھی شخص اسے جائز نہیں قرار دے سکتا، اس میں کھلا دھوکہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2346۔ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے فلیح نے بیان کیا، ان سے ہلال بن علی نے بیان کیا، دوسری سند، اور ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو عامر نے بیان کیا، ان سے فلیح نے بیان کیا، ان سے ہلال بن علی نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم ایک دن بیان فرما رہے تھے، ایک دیہاتی بھی مجلس میں حاضر تھا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا اپنی موجودہ حالت پر تو راضی نہیں ہے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن میرا جی کھیتی کرنے کو چاہتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ پھر اس نے بیج ڈالا، پلک جھپکنے میں وہ اگ بھی آیا، پلک پک بھی گیا اور کاٹ بھی لیا گیا، اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اسے رکھ لے، تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر دیہاتی نے کہا کہ قسم اللہ کی وہ تو کوئی قریشی یا انصاری ہی ہوگا، کیونکہ یہی لوگ کھیتی کرنے والے ہیں، ہم تو کھیتی ہی نہیں کرتے۔ اس بات پر رسول اللہ کو ہنسی آ گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2348۔
ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے، ان سے سہل بن سعد نے کہ جمعہ کے دن ہمیں بہت خوشی اس بات کی ہوتی تھی کہ ہماری ایک بوڑھی عورت تھی جو اس چقندر کو اکھاڑ لاتی جسے ہم اپنے باغ کی مینڈوں پر بو دیا کرتے تھے، وہ ان کو اپنی ہانڈی میں پکاتی اور اس میں تھوڑے سے جو بھی ڈال دیتی۔ ابو حازم نے کہا میں نہیں جانتا کہ سہل نے یوں کہا، نہ اس پہ چربی ہوتی نہ چکنائی۔ پھر جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، وہ اپنا پکوان ہمارے سامنے کر دیتی اور اس لیے ہمیں جمعہ کے دن کی خوشی ہوتی تھی، اور ہم دوپہر کا کھانا اور کیلولہ جمعے کے بعد کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2349۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے آرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے، آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ مجھے بھی اللہ سے ملنا ہے، میں غلط بیانی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مہاجرین و انصار آخر اس کی طرح کیوں احادیث بیان نہیں کرتے؟ بات یہ ہے کہ میرے بھائی مہاجرین بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے، اور میرے بھائی انصار کو ان کی جائیداد، کھیت اور باغات وغیرہ مشغول رکھا کرتی تھی، صرف میں ایک مسکین آدمی تھا، پیٹ بھر لینے کے بعد میں رسول اللہ کی خدمت میں ہی برابر حاضر رہا کرتا، جب یہ سب حضرات غیر حاضر رہتے تو میں حاضر ہوتا، اس لیے جن احادیث کو یہ یاد نہیں کر سکتے تھے میں انہیں یاد رکھتا تھا۔ اور ایک دن نبی کریم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص بھی اپنے کپڑے کو میری اس تقریر کے ختم ہونے تک پھیلائے رکھے، پھر تقریر ختم ہونے پر اسے اپنے سینے سے لگا لے، تو وہ میری احادیث کو کبھی نہیں بھولے گا۔ میں نے اپنی کملی کو پھیلا دیا جس کے سوا میرا بدن پر اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ جب نبی کریم نے اپنی تقریر ختم فرمائی تو میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگا لی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث کیا، پھر آج تک میں آپ کے اسی ارشاد کی وجہ سے آپ کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ اللہ گواہ ہے کہ اگر قرآن کی 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں تم سے کوئی حدیث کبھی بیان نہ کرتا۔ آیت ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد الرحیم تک، جس میں اس دین کے چھپانے والے پر جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے سخت لعنت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2350۔